اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى اعوذ باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سمیت صحیح سلامت ہوں۔ ہمیں پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پوری انسانیت کو اس بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملے جس تکلیف نے، جس مصیبت نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم وقت وقت پر آپ کو ہدایات دیتے تھے، آپ کی رہبری کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ کی شخصیت جو ہے وہ تعمیر ہوتی تھی۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا پڑا، اور آن لائن کلاسز جو ہے ان کے ذریعے آپ سے رابطہ ہوتا رہا، آپ سے بات چیت ہوتی رہی۔ آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے تمام اساتذہ بہت فکر مند ہے۔ عزیز بچوں، ابھی یہ معلوم نہیں کہ ہمیں کس وقت تک ایسے حالات سے گزرنا پڑے، کون سا مہینہ ہوگا، کون وقت ہوگا جب یہ حالات ختم ہوں گے اور ہم ایک نارمل لائف جو ہے اس کی طرف لوٹ کر آئے۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں ایک خاص وقت کے لیے گھر کے اندر ہی رہنا پڑے، گھر سے باہر نکلنے کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ہم نے احکامات کی جو ہمیں ہائر اپس سے ہدایات ملی ہیں، ان ہدایات کی بنا پر ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، آپ اس وقت کا صحیح استعمال کر سکیں۔ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اساتذہ کو اس بارے میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑی، اساتذہ کو کیا تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ کے لیے جو آن لائن میٹیریل جو تیار کیا جاتا ہے ویڈیوز کی صورت میں، اسٹڈی میٹیریل کی صورت میں، تو اساتذہ کو کیا کیا تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نارمل کلاس میں 30 یا 40 منٹ کا پیریڈ ہوا کرتا تھا۔ ایک استاد لیسن تیار کر کے کلاس میں ڈیلیور کرنے کے بعد اسے فارغ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہم 10، 15 یا 20 منٹ زیادہ سے زیادہ جو ایک ویڈیو بناتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ جتنا ہم 40 منٹ میں پڑھاتے ہیں اس کی موٹی موٹی باتیں، فائدہ مند باتیں، وہ آپ کو 10-15 منٹ میں آپ تک پہنچ جانی چاہیے، تاکہ آپ مختصر سے وقت میں 40 یا 50 منٹ کے پیریڈ کا خلاصہ جان سکیں۔ اب ایک استاد کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ استاد کو سب سے پہلے یہ کنٹینٹ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے خاص باتیں جو ہے وہ چن لینی ہے، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے کسی کمرے کو کلاس روم کے طور پر چینج کیا ہے، کنورٹ کیا ہے، وائٹ بورڈ کا استعمال کیا ہے۔ وائٹ بورڈ استعمال کرنے کے بعد پھر اس پہ لیکچر بناتے ہیں۔ لیکچر بنانے کے بعد چونکہ یہاں پہ 2G ہے، 2G میں لیکچر یہ 1 GB کا ہوتا ہے، کوئی 2 GB کا۔ اس کو پھر کچھ اساتذہ ہیں جو خود سے اس کو کمپریس کر کے مختصر بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ اساتذہ ہیں کہ جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، انہیں کسی دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اپلوڈ کرنے کا سوال ہے۔ اپلوڈ کرنے کے لیے ایک استاد کو کبھی آدھا دن، کبھی آدھے دن سے زیادہ وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، تاکہ بچوں تک پہنچ جائے۔ اس طرح میرے اندازے کے مطابق ان 15 منٹ یا 20 منٹ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے میں
یعنی آپ تک پہنچانے کے لیے اساتذہ میں سے بہت سارے اساتذہ کا پورا دن اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. ہم نہیں بتاتے کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے کام پہ فخر ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اساتذہ نے جتنی کوشش کی شاید ہی کوئی دوسرا سکول ایسا کرے گا. دوسرے بہت سارے سکولوں نے کس طریقے سے نظام چلایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہم نے جو کوشش کی کہ آپ کی سائیکالوجی جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک یہ پیغام ٹھیک طرح سے پہنچ جائے. اب آپ کا رول شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک دن کے لیسن میں 15 منٹ کے لیسن میں اساتذہ کا ایک دن لگ جاتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نفع یا نقصان اس کا تعلق آپ سے ہے. آپ آج محنت کر کے اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے, آپ اچھی کل دیکھیں گے. اگر آج آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں تو شاید آپ اچھی کل کے منتظر نہیں ہو سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں اس وقت کھیت میں ہوں, بہت سارے زمیندار جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, تو آج جو کام کر رہا ہے کل وہ اچھی فصل کاٹنے کی امید رکھے گا ضرور انشاءاللہ. اسی طرح آج آپ میں سے جتنے بچے بھی اچھی طرح سے محنت کرتے ہیں, وہ تیار ہوتے ہیں کہ کب ویڈیو اپلوڈ ہوگا, ہم دیکھیں گے ہمارے اساتذہ نے کیا اس میں انفارمیشن دی ہے, تو کل وہ امید رکھے گا کہ میں نے کوشش کی ہے. لیکن آج ہمیں بہت کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, کچھ فخر بھی ہے, اچھے بچے بھی ہیں, اس سے مایوسی نہیں ہے, لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے. ہم نے گولڈن ٹیسٹ کا ڈیٹ شیٹ ایشو کیا ہے, گروپس میں ڈال دیا ہے. گروپس میں ڈالنے کے بعد بہت سارے بچے اب سکپ کر رہے ہیں, وہ لیو کر رہے ہیں, گروپ سے نکل رہے ہیں. بچوں آپ خود سمجھو, آپ کا ایڈمیشن, آپ کی اٹینڈنس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گروپ میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ گروپ سے نکلتے ہیں, اس کے معنی یہ ہوئے آپ سکول سے نکلے. کل آپ کو بتائے گا آپ کو کون دوبارہ یہ اس میں ایڈ کرے گا. کئی بچے ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے 3 4 بار ایڈ کیا, تو لیکن پھر وہ لیو کر رہے ہیں گروپ. بعد میں بہانہ, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ بناتے ہیں. یہ طریقہ کار آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ آج سے ہی یہ عہد کر لیں کہ کوئی گروپ سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. آج ہم نے بہت سارے بچوں کو LMS پہ وہ جو پاسورڈ, یوزر ID اور پاسورڈ دی ہے, اب وہ پرانی فیسلٹی نہیں رہی, وہ پرانی پرابلم نہیں رہی. 3 4 بچے بھی ایک موبائل کا, گھر میں اگر 4 بچے پڑھتے ہیں, وہ ایک موبائل کا, ایک سیل فون کا اگر وہ کوالٹی کا ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا ہمارے یہ جو ویڈیو ہیں 10-20 منٹ کا ہوتا ہے, تو اس میں وہ کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہے. اپنی یوزر ID پاسورڈ اس میں لاگ ان کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میرے کلاس میں کیا اپلوڈ ہوا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. سلیبس کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہو, اساتذہ کے ساتھ آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اگر کسی سے کوئی پرابلم ہو تو گروپ ایڈمن جو ہوتے ہیں یا گروپ میں آپ کو اپنے ٹیچر دکھائی دیں گے, ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو آپ کال کر سکتے ہیں. اس طرح اپنا وقت جو ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ کوئی بچہ, اگر وہ تھوڑی ہی بچے ہوں, 5-6 ہی بچے ہوں, لیکن وہ لیو کیوں کر رہے ہیں. اس طریقے سے دوسروں کے لیے نصیحت ہے. ہم ایک اور چانس ان بچوں کو دے دیں گے جنہوں نے گروپ کو چھوڑ دیا ہے. گروپ کو چھوڑنے کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ ان کو ایڈمٹ کریں. ہم نے ان کو ٹریس آؤٹ بھی کیا ہے, رول نمبر ان کا کیا ہے, نیم کیا ہے اور سیل نمبر کیا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ LMS پر اپنی حاضری یقینی بنانا چاہیں گے تو آپ کو لاگ ان ضروری کرنا ہے. آپ کے یہ جو آگے ایڈمنز ہیں, وہ ایڈمنز دیکھتے ہیں کہ کس بچے نے یہ LMS پہ لاگ ان کیا ہے, ویڈیو دیکھا ہے, کتنے ویڈیو دیکھے ہیں, کتنی بار دیکھے ہیں, تو آپ کی حاضری بنے گی. ان ایام میں کیا معلوم کہ کب تک ہمیں اس میں رہنا پڑے. آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اسسمنٹ جب تک نہ ہو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. اس اسسمنٹ کے لیے ہم نے گولڈن ٹیسٹ کا چناؤ کیا ہے. گولڈن ٹیسٹ میں بھرپور حصہ لیجئے گا تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیا ہمیں دوڑ کر اب زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے یا ہم نارمل سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں. تعلیم ہماری ٹھیک سے چل رہی ہے. اپنا وقت ضائع مت کیجیے. گریٹسٹ لاس از دا لاس آف ٹائم. وقت آپ ضائع کریں گے
تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. وقت کا آپ ٹھیک طرح استعمال کریں گے آپ بہت کچھ کر پائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کی طرف بہت دھیان دیں گے. اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں گے. ان کی حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ ان کے تیار کیے ہوئے ہمارے تیار کیے ہوئے جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں. ان کی جو ریلیٹڈ ہیں کنسرن جو ہیں ان کی چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ جو ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے کوئی انفارمیشن اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. گاڈ بلیس یو آل.